میرا سوال بیبیز کے متعلق تھا. ادھر ڈاکٹرز منع کرتے ہیں بچے کو شہد نہیں دینا پہلے سال میں, بیبی کو شہد نہیں دینا, ہنی نہیں دینا, کہ انفنٹ بوچلزم کی وجہ سے. انفنٹ بوچلزم ایک بیکٹیریا ہے, اس کا رسک اتنا ہے کہ بیبی مر سکتا ہے, یا 1-2 کیسز تھے. سارے مسلمانوں کے بیبی مر چکے ہوتے ہیں. تمہیں تو شہد دیا تھا ماں باپ نے, تم زندہ بیٹھی ہو نا. جی ٹھیک ہے جی. بس پھر یہ شہد اللہ تعالیٰ کہتا ہے شفاء للناس, جی لوگوں کے لیے شفا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم تو چٹا دیتے ہیں. میں نے تو اپنے سارے پوتوں نواسوں کو چٹایا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی چٹایا گیا اور بچوں کو بھی چٹاتے ہیں. لوگ بہت سارے آتے ہیں لے جاتے ہیں میرے سے چٹانے کے لیے. وہ ڈاکٹر نہیں بیٹھی, اس نے اپنے بچے کو چٹوا دیا تھا شاید میرے سے. پھر ڈاکٹر سے یہی نہیں کہتے, ڈاکٹر یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک بچے کو پانی بھی نہیں پلانا ہے. اور جو جانڈس ہو جاتا ہے یا سب کچھ اس طرح ہو جاتا ہے نا, تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر ڈرپیں لگا دیتے ہیں. حالانکہ تھوڑا تھوڑا پانی بھی پلا دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہوتا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیمپریچر کیسا ہے, موسم کیسا ہے, اس کے حالات کے مطابق. یہاں کے ڈاکٹر نے جو پڑھا ہوا ہے وہ اس کتاب کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں, نہ تجربہ کچھ ہے نہیں. آدھے ڈاکٹرز ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں ایشینس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ایک پہلے ہی تو میں نے بتایا تھا, ایک ہمارا ایک احمدی تھا یہاں, اس کے آپریشن کیا, خراب کر دیا آپریشن. دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ کیا ہیں. بیچارے کے بڑا برا بالا حال, 8 مہینے اسپتال میں رہا, پیٹ کھلا ہوا تھا. تو خیر آخر میں مرنے والی حالت, تقریباً اس کی بیوی بھی روتی میرے پاس آئی کہ بس مر گیا, اللہ نے فضل کیا بچ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا NHS پہ نا کیس کر دو, سو کر دو NHS کو. کہتے کتنا سو کر, میں کہا کم از کم £500,000 کا کرو. میں نے کروا دیا سو ان سے. کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور £750,000 اس کو دے دے, NHS کو دینے پڑے. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں. ان کا حال یہ ہے, جرمنی میں ایک عورت ہماری احمدی گئی, اس کا ایکس رے ہوا تو ڈاکٹر نے کہا اس کے پیٹ میں کچھ لوہے کی چیز رہ گئی ہے, اس کو آپریشن کیا تھا وہ, تو اس کو پتہ نہیں کس طرح نہ رہ نہیں گئی, آپریشن نہیں ہوا تھا, نگل کھا لیا اس نے. انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا, لوہا شوہا, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کہ نہیں, ایکس رے میں آ رہا ہے تمہارے اتنا لمبا ایک پیس ہے آئرن کا یا پلیٹ ہے کوئی کسی میٹل کی, تو آپریشن کرنا ہے. اس نے کہا میں ٹھیک ٹھاک, کچھ نہیں, پیٹ میں ویسے درد ہو رہی تھی کسی وجہ سے. خیر دوسری دفعہ پھر اس کے ہونے کا اچھا یہ تو ٹریول کر رہی ہے اپنی جگہ سے, یہ اوپر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ پیس جو تھا نا اوپر آ گیا. پھر تیسری دفعہ ایکس رے کیا, کہتے ہیں وہ یہ تو اور اوپر آ گیا. اس کی بہن وہاں کھڑی تھی, اس نے اس کو کر کے نا اس کے بال پیچھے کیا نا کہ آپ ایکس رے کرو. تو جب ایکس رے کیا تو کہتے ٹھیک ہے, وہ کہاں گیا, غائب ہو گیا. وہ بعد میں پتہ لگا لمبے بال تھے بیچاری کے, اس نے وہ ہیئر کلپ لگایا ہوا تھا نا اس کو. تو یہ تو ڈاکٹروں کا حال ہے. یہ ڈاکٹر بیٹھی ہے, تو وہ ایکس رے میں آتا تھا, وہ کہتے پیٹ کے اندر ہے. تو اس لیے تم ہر بات ڈاکٹروں کی نہ منع کرو. ایک دفعہ مجھے ہمارا ایک جرمنی میں دوست ہیں, کہتے ہیں جی کڈنی میں بڑی سخت پتہ نہیں کیا پرابلم پڑ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنا ہے. تو ایک دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے, بتائیں. میں کہا بالکل آپریشن نہیں کرنا, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. 2 دن تک وہ ذرا سی درد ہوئی, پانی پونی پیتا رہا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں غلطی لگی تھی, جو ہم سمجھ رہے تھے تمہیں تکلیف وہ ہے ہی نہیں. تو ڈاکٹروں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. شہد جو ہے وہ ہلکا سا ایک قطرہ چٹانا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے بیکٹیریا, اگر یہ جو پروسیس سے شہد ہوتا ہے نہ لو, آرگینک شہد لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ کھانا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ لے آتے ہیں میرے پاس بڑے شیشیاں, کبھی کسی شہد کی کبھی کسی شہد کی مکس ہوئے ہوئے جمے ہوئے. حالانکہ آرگینک شہد بچوں کو کھلانا ہے نا, تو آرگینک شہد کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بیکٹیریا کو تو مارتا ہے وہ شہد, پریزرو کرنے کے لیے رکھتے ہیں لوگ اس میں شہد میں. 200 سال تک تو ان کو رکھ کے دیکھا, کچھ نہیں ہوا اس کو.